یہ کہا اے یزید اذن لی ان اسعد ھذا الاواد، کہ اے یزید مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی اس لکڑی کے اوپر کھڑا ہو کے کچھ کہہ سکوں۔ فَأَتَكَلَّمُ بِكَلِمَاتٍ، میں ایسی گفتگو کروں گا، ایسے کلمات ادا کروں گا، فِيهِنَّ رَضَاءٌ، کہ جس میں اللہ کی رضا بھی ہوگی، وَلِحَاظ جلوس هَٰؤُلَاءِ فِيهِنَّ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے اجر بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا۔ تو یزید نے اجازت نہیں دی تھی۔ کیوں نہیں دی تھی؟ کل بتایا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ یہ ایسے افراد ہیں، یہ ایسا گھرانہ ہے کہ اگر یہ منبر پہ آ گیا تو اترنے سے پہلے بنی امیہ رسوا ہو جائے گی۔ لیکن اس کی اس جملے سے وہاں جو دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو زیادہ اشتیاق ہوا، اور انہوں نے یزید پہ زور دیا کہ نہیں، اس کو کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔ یعنی وہ راضی نہیں تھے، لیکن درباریوں کے، وہاں کے لوگوں کے اصرار پہ امام علیہ السلام کو اجازت دی گئی۔ تو امام علیہ السلام منبر پہ تشریف لائے، تو ظاہر پہلے وہ لکڑی تھی، لیکن جب امام وہاں کھڑے ہوئے تو اب وہ منبر ہے، کیونکہ آج جو امام نے یہاں باتیں بیان کرنی تھی وہ فضائل آل محمد تھے۔ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو نمائندہ الہی ہوتا ہے وہ حالات کو دیکھ کے طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اب کوفہ میں بھی امام نے خطبے دیے تھے، لیکن وہاں اس طرح کا لہجہ نہیں اپنایا، وہاں اہل بیت کے فضائل بیان نہیں کیے، لیکن یہاں امام علیہ السلام نے اپنے جتنے بھی خطبے دیے ہیں، یہ جس بھی گفتگو کی ہے، اس میں محمد و آل محمد کے فضائل بیان کیے۔ تو جب امام علیہ السلام منبر پہ تشریف لائے تو یہاں سے جملہ شروع ہوتا ہے، یعنی امام ابھی منبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، فَأَبْقَى مِنْهُ الْعَيُونُ وَأَوْجَلَ مِنْهُ الْقُلُوبُ، کہ جو ہی امام علیہ السلام منبر پہ کھڑے ہوئے اور امام علیہ السلام نے حمد الہی اور ثناء خدا کی، رسول و آل رسول پہ درود بھیجا، ابقى منها العیون، آنکھیں برسنے لگی، وَأَوْجَلَ منها القلوب، دل تڑپنے لگے۔ یعنی ابھی امام نے خطبہ شروع کیا، ابھی ثنا کی اللہ کی، لہجہ امام کا ایسا تھا کہ چند لمحے پہلے جہاں جشن کا سما تھا، لوگ خوش ہو رہے تھے، فتح کی خوشیاں منائی جا رہی تھی، طبل بج رہے تھے، لیکن جو ہی امام نے گفتگو کرنا شروع کی، دل جو ہے وہ تڑپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یزید سے نفرت بڑھنے لگی، آل محمد سے محبت پیدا ہونے لگی۔ یعنی امام کی ابھی گفتگو شروع ہوئی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے جو پہلا جملہ بولا کہ اوتینا ستن وفضلنا بسبع، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 6 صفات عطا کی ہیں اور 7 فضائل دیے ہیں۔ یعنی کون کہہ رہا ہے؟ امام، کہ اللہ نے ہمیں 6 صفات عطا کی ہیں اور 7 فضائل دی ہیں۔ صفات اللہ نے کون سی عطا کی ہیں؟ اوتینا العلم والحلم والسماحہ والشجاعہ والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ یعنی امام کہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے وہ علم عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں حلم عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں سخاوت عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں فصاحت عطا کی ہے، اور اللہ نے وہ محبت قرار دی ہے ہمارے لیے جو مومنین کے دلوں میں۔ یہ 6 صفات ہیں اور جو 7 فضائل ہیں۔
یعنی ہو سکتا ہے میں صرف 2 صفات پہ یاد گفتگو ہو سکے، تو صرف ترجمہ تو نہیں کرنا، وہ تو آپ پڑھ رہے ہیں نا۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام خطبے میں کہنا کیا چاہتے ہیں، یعنی امام نے کیوں خطبہ دیا اور اس میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو 7 فضائل جو عطا کی ہیں، کہا منا محمد منا النبی المختار، یعنی خود اس پہ ایک مجلس چاہیے کہ امام نے لفظ نبی مختار کیوں استعمال کیا۔ منا الصدیق، ہم میں سے ہے نبی مختار، ہم میں سے ہے صدیق، اس پہ بھی ایک بحث چاہیے کہ صدیق کیا ہے۔ منا الطیار، ہم میں سے تیار ہے۔ منا اسد اللہ و اسد رسول اللہ، ہم میں سے اللہ کا شیر ہے اور نبی کا شیر ہے۔ منا سیدۃ النساء العالمین ومنا سید شباب اہل جنہ، یعنی اس پہ بھی اگر غور کیا جائے امام نے نام نہیں لیے، یہ نہیں کہا کہ محمد ہم میں سے ہیں، یہ نہیں کہا جعفر ہم میں سے ہیں، یہ نہیں کہا علی ہم میں سے ہیں، بلکہ صفات بیان کی ہیں۔ اس میں بھی اسرار ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو بیان کرنے کے لیے پھر وقت چاہیے۔ تو میں جو پہلا جملہ امام نے کیا کہا تھا، اوتینا العلم، کہ اللہ نے جو ہمیں صفت عطا کی ہے وہ علم ہے۔ یہ امام علیہ السلام نے اس لیے کہا تھا کیونکہ اللہ کی طرف سے جو بھی نمائندہ الہی بن کے آتا ہے، جو بھی ہادی بن کے آتا ہے، چاہے امام کی شکل میں آئے یا نبی کی شکل میں آئے، اس کے سب سے پہلی صفت علم ہوتی ہے۔ اور امام نے یہ کہہ کے ان کو بتا دیا ہے کہ دیکھو اللہ نے اگر علم عطا کیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم ہادی الہی ہیں، اللہ کی طرف سے بن کے آئے۔ کیوں؟ جب اللہ نے پہلا ہادی بنایا تو کیا کہا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ۔ پروردگارا، جب خدا نے کہا نا میں زمین پہ اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یعنی فرشتے بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا عہدہ ہے جو اللہ زمین پہ کسی کو دے رہا ہے، اس لیے وہ کہنے لگے کہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا، ایسے کو نمائندہ بنائے گا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو خون ریزیاں کرے گا، جو قتل کرے گا، کیا ایسے کو نمائندہ بنائے گا؟ نحن نسبح بحمدک، جب کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، گویا کہ ہم معصوم ہیں، اب تو نمائندہ کس کو بنا رہا ہے؟ جو جھگڑا کرے گا۔ تو اللہ نے جواب میں کیا کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب اللہ نے ان کو یہ تو کہہ دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، لیکن ان کے سوال کا جواب تو نہ آیا۔ بھئی اگر اللہ کو مطمئن بھی تو کرنا تھا، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے، اب اللہ کے سامنے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط ہے، لیکن ان کے دل میں یہی تھا کہ ہمیں خلیفہ بنا دیا جائے، زمین کی حاکمیت ہمارے حوالے کی جائے، لیکن ظاہر اللہ کے سامنے بول نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے سامنے والے کی تنقیص بیان کر دی، اپنا فضائل بیان کیا کہ یہ جھگڑا کرے گا جب کہ ہم تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے دونوں کو آزمایا، پہلے فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، اگر تم سچ سمجھتے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم خلافت کا حق رکھتے ہو تو پھر مجھے ان کے اسماء بتاؤ۔ قالوا ما علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تو نے دیا ہے۔ پھر اللہ نے آدم سے یہ کہا اے آدم انبئوہم باسمائہم، اے آدم تم فرشتوں کو ان کے اسماء بتاؤ۔ اور جب آدم نے بیان کر دیے تو اس وقت اللہ نے کہا میں نے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین و آسمان کا علم رکھتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں یہ بھی جانتا ہوں تمہارے دلوں میں کیا ہے اور تم زبان پہ کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی تمہارے دلوں میں تو خلافت کی تمنا تھی، زبان میں کچھ اور کہہ رہے ہو، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ زمین کا خلیفہ وہی بن سکتا ہے جس کا علم سب سے زیادہ ہوگا۔ اسی لیے شمیل نبی جو ہیں سورہ بقرہ کے بالکل آخر میں ان کے پاس لوگ آئے کہ ہمارے لیے ایک حاکم مقرر کر دے، تو اس وقت کیا کہا حضرت نے
کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو حاکم قرار دیا۔ کہتے ہیں یہ کیسے حاکم بن سکتا ہے، یہ تو غریب آدمی، جبکہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، یہ کیسے حاکم بن سکتا ہے؟ تو جواب میں کیا کہا؟ ان اللہ اصطفاہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ٹھیک ہے اس کے پاس دولت کم ہے لیکن اس کا علم تم سے زیادہ ہے اور اس کی طاقت تم سے زیادہ ہے۔ تو اللہ نے شروع ہی سے معیار رکھا تھا کس چیز کا؟ کہ نمائندہ الہی وہ ہوگا جس کا علم سب سے زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے امام بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے۔ اب اس وجہ سے جب بھی لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی تھی انہی کے پاس آتے تھے۔ کل بھی ایک میں نے روایت سنائی تھی اسی ابن کوا کی، جب اس نے ایک سوال پوچھ لیا تو پھر کہتے ہیں مولا ایک اور آیت بھی ہے، وہ بھی ہمیں بتا دیجئے کہ اس میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ کہ کون سی ہے؟ کہ سورہ اعراف میں کہتا ہے وَبَيْنَهُمْ حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ پروردگار یہ سورہ اعراف میں کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے درمیان حجاب ہے اور اس کے اوپر اعراف ہے، اعراف پہ اوپر کچھ لوگ ہیں، یعرفون کلا بسیماہم، اور یہ لوگ ہر ایک کو اس کی پیشانیوں سے پہچان رہے ہیں۔ مولا یہ اعراف کیا ہے؟ یہ کون کھڑے ہیں؟ یہ کن کو پہچانا جا رہا ہے؟ تو اس وقت امیر المومنین اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جہنم اور جنت کے درمیان ایک بلند جگہ ہے اور اس جگہ کو اعراف کہتے ہیں، سورہ اعراف اس لیے اس کو کہا گیا۔ اس کے درمیان ایک بلند جگہ ہے، وہ اعراف ہے، وہاں ہم کھڑے ہوں گے، ہر شخص کو وہاں سے گزارا جائے گا۔ ہم لوگوں کے پیشانیوں کو دیکھ کے کچھ کو جنت میں داخل کر دیں گے، کچھ کو جہنم کی طرف بھیج دیں گے۔ کہتا مولا پہچانو گے کہہ کے کہ یعرفون کلا بسیماہم، ہر ایک کے چہرے سے پہچانیں گے۔ مولا چہرے سے کیسے پہچانو گے؟ کہ من ینصرنا وآمن بولایتنا، کہ جنہوں نے ہماری مدد کی تھی دنیا میں اور ہماری ولایت کو تسلیم کیا تھا، عرفنا ہو، ہم اس کو پہچان لیں گے، وادخلناہ فی الجنہ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور جنہوں نے ہماری مخالفت کی ہوگی اس کو بھی ہم پہچان لیں گے اور اس کو بھی جہنم میں داخل کر دیں گے۔ کہتے ہیں مولا پہچانو گے کیسے؟ کہ اس نے دنیا میں تمہاری مدد کی تھی، اس نے دنیا میں تمہاری ولایت کا اقرار کیا تھا، اس نے تمہاری مخالفت کی تھی، اس نے انکار کیا کہ کہ کیسے پہچانو گے؟ کہ بیاض الوجوہ، کہ جو ہمارے ماننے والے ہوں گے ان کے چہرے نورانی ہوں گے، اور جن کے دلوں میں بغض ہوگا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ بس ہم دیکھ لیں گے کہ جن کے چہرے نورانی ہیں وہ ہمارے ہیں، ہم ان کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہیں ہم ان کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ یعرفون صلی اللہ محمد یعرفون کلا بسیماہم، ہر ایک کو اس کی پیشانی سے پہچان لیا جائے گا۔ کیسے پہچانیں گے؟ چہرے نورانی، چہرے سیاہ۔ اب سورہ حدید میں بھی اللہ یہی کہتا ہے۔ سورہ حدید میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اذ تری المؤمن یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ اے میرے حبیب تو قیامت کے دن دیکھے گا کہ جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے، جو صاحبان ایمان مرد ہوں گے، جو صاحبان ایمان عورتیں ہوں گے، تو کیا دیکھے گا؟ یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کے ساتھ آگے ایک نور چل رہا ہوگا، وبایمانہم، اور ان کی دائیں طرف بھی ایک نور چل رہا ہوگا، اور وہ نور ان سے کیا کہہ رہا ہوگا؟ یبشرہم، ان کو بشارت دے گا، الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ وہ نور جو ان کے ساتھ چل رہا ہوگا، وہ نور جو ان کے آگے چل رہا ہوگا، وہ مومنین کو بشارت دے رہا ہوگا کہ آج تمہیں وہ جنت مبارک ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہی فوز عظیم ہے۔ یہ ہے پہلی آیت کہ جب مومنین قبروں سے اٹھیں گے ان کے چہرے نورانی ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ اور اگلی ہے وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ، اور اس دن تم منافقین کو بھی دیکھے گا۔ یہ منافقین جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ مومنین سے کہہ رہے ہوں گے اے مومنین رک جاؤ، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ قالوا ارجعوا وراءکم، تو مومنین کیا کہیں گے کہ پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ، یہ نور یہاں سے نہیں ملے گا، یہ نور دنیا سے لانا ہوگا۔ قالوا الم نکم معکم، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ رہتے تھے۔
پھر کیا وجہ ہے کہ تمہارے چہرے اتنے نورانی ہیں جبکہ ہمارے چہرے اتنے سیاہ ہیں؟ قالوا لکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا تھا۔ یہ ہے سورہ حدید کی آیات۔ اب سلام ابن مستنیر امام باقر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، صلی اللہ محمد بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مشکل تو نہیں ہے بات، توجہ ہے نا میری طرف؟ یہ آیت کیا تھی کہ جب مومنین اٹھیں گے تو ان کے چہرے نورانی، جب منافقین اٹھیں گے ان کے چہرے سیاہ۔ وہ مومنین سے مدد مانگ رہے ہوں گے لیکن مومنین ان کی مدد نہیں کر رہے ہوں گے۔ اب سلام ابن مستنیر امام باقر علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھتے ہیں کہ مولا اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں بھی ہے، تمہارے بارے میں بھی ہے، اور ہم سب کے دشمنوں کے بارے میں بھی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا جو ہمارے چاہنے والے ہوں گے وہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے روشن ہوں گے، لیکن جو ہمارے دشمن ہوں گے جب وہ قبروں سے اٹھیں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، وہ تم سے مدد کے لیے پکاریں گے، اے مومنین ہماری مدد کرو۔ تم کہیں گے ہم مدد نہیں کرتے، یہ نور یہاں سے نہیں ملے گا، تو اس وقت وہ یہ کہیں گے الہنا و الہکم واحد، نبینا و نبیکم واحد، صلاتنا و صلاتکم واحد، زکاتنا و زکاتکم واحد، صیامنا و صیامکم واحد۔ اے مومنین کیا وجہ ہے جس کو تم خدا مانتے تھے ہم بھی اسی کو خدا مانتے تھے، جسے تم نبی مانتے تھے ہم بھی اسی کو نبی مانتے تھے، جس طرح تم نماز پڑھتے تھے ہم بھی نماز پڑھتے تھے، تم بھی روزہ رکھتے تھے ہم بھی روزہ رکھتے تھے، تم بھی زکوٰۃ دیتے تھے ہم بھی زکوٰۃ دیتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تمہارے چہرے اتنے نورانی جبکہ ہمارے چہرے سیاہ ہیں؟ فنادى ملک من عند اللہ، تو اس وقت اللہ کی اجازت سے ایک ملک آئے گا، وہ ملک ان کو مخاطب کر کے یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے تم جب تک نبی زندہ تھے تمہارا خدا بھی وہی تھا، تمہارا نبی بھی وہی تھا، تمہاری نمازیں بھی وہی تھی، تمہاری زکوٰۃ بھی وہی تھی، لیکن جب نبی اس دنیا سے جانے لگے تھے اور نبی نے اپنے بھائی کا بازو پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہیں سے تم جدا ہو گئے۔ کچھ نے علی کو مولا مان لیا، کچھ نے علی کو چھوڑ دیا، جنہوں نے علی کو مولا مان لیا ان کے چہرے روشن ہو گئے، جنہوں نے چھوڑ دیا ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ یہ علم ہے۔ ہماری موت بھی ہے باعث مجلس حسین۔ ہم اپنی زندگی نظر امام کرتے ہیں اور ہم اہل عشق کا ناتا ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔ زہرا کے لاکھ پر بلند سے بلند تر پہلی خصوصیت جو نمائندہ الہی کی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اس لیے امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے۔ یہ صرف ایک امام کی بات نہیں ہے، ہمارے جو بھی امام ہیں کسی کو آپ باب العلم کہتے ہیں، کسی کو باقر العلوم کہتے ہیں، کسی کو عالم آل محمد کہتے ہیں، یعنی ہر امام اپنے دور کا عالم ترین انسان ہے۔ بس ایک امام باقر علیہ السلام کی مثال دے کے اپنے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہشام ابن عبد الملک یہ حج کے لیے آیا تو اس کے ساتھ اور بھی ساتھی تھے۔ اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا امام سے ایک سوال کر کے آ۔ کون سا سوال ہے؟ کہنا امام سے جا کے یہ پوچھ کہ جب معاشر کا وقت ہوگا، حساب کتاب لوگ دے رہے ہوں گے، تو کیا اس وقت ان کو کھانے پینے کی حاجت ہوگی؟ یعنی کھائیں گے پئیں گے؟ وہ غلام آیا اور اس نے امام علیہ السلام سے یہی سوال کیا، تو امام نے کہا جب تک حساب دے رہیں گے کھا بھی رہے ہوں گے پی بھی رہے ہوں گے۔ یہ پلٹ کے آیا واپس، ہشام سے یہ کہتا ہے کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حساب دے رہے ہوں گے کھا بھی رہے ہوں گے پی بھی رہے ہوں گے۔ اس نے ایک نعرہ تکبیر بلند کیا کہ آج میں امام کو لاجواب کر دوں گا، کہ امام کا جواب صحیح نہیں ہے۔ آیا امام کے پاس، ظاہر اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا تھا، امام کے پاس آیا، امام سے یہ کہتا ہے کہ فطرت انسانی ہے، جب سختی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو بھوک بھی بھول جاتی ہے پیاس بھی بھول جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟
مشکلات میں انسان کو کھانا پینا بھول جاتا ہے، تو معاشر کا دن تو بہت سخت ہے۔ تو جب اتنا سخت دن ہے تو بھارو انسان کو کیسے پیاس لگ رہی ہے، کیسے کو بھوک لگ رہی ہے، اور کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے یہ کہا، اچھا یہ بتا، معاشر کا دن سخت ہے یا جہنم میں موجود ہونا سخت ہے؟ آپ سے اگر کوئی پوچھے تو آپ کیا کہیں گے؟ معاشر کا سخت ہے یا جہنم میں بیٹھا ہوا انسان کے لیے زیادہ مصیبت ہے؟ اس نے کہا جہنم میں جب انسان بیٹھا تو زیادہ مشکل وقت ہے۔ کہتا ہے جہنم میں بیٹھا ہوا انسان تو یہ کہہ رہا ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کہ جو جہنمی ہیں وہ جنتیوں کو پکار رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے افیضوا علینا، اللہ نے جو تمہیں پانی دیا ہے، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے، اس رزق میں سے ہمیں بھی کچھ دو۔ تو وہ کہیں گے اللہ نے ان دونوں چیزوں کو تم پہ حرام قرار دیا ہے۔ یعنی جب جہنم میں بیٹھا ہوا انسان بھوک بھی محسوس کر رہا ہے، پیاس بھی محسوس کر رہا ہے، اور وہ کھا بھی رہا ہے، تو یہ معاشر کا مقام تو اس سے آسان ہے، وہاں کیسے نہیں کہے گا؟ منہ لٹکا کے واپس آتا ہے، کہتا ہے ہاشمیوں سے بات نہیں کی جا سکتی۔ تو اسی نے جب پریشان تھا نا، تو یہ طواف کر رہا تھا، تو وہاں نافع کس کا ساتھی تھا، بڑا اہل علم آدمی تھا۔ اس نے دیکھا کہ امام باقر علیہ السلام وہاں بیٹھے ہیں اور لوگ جو ہیں امام باقر کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ طواف کر رہے ہیں۔ تو اس کو حیرانگی ہوئی کہ کعبہ کو چھوڑ کے لوگ امام باقر کی کیا، یہ نہیں جانتا تھا یہ کون ہے۔ یہ حشام سے پوچھتا یہ کون ہے؟ حشام نے کہا یہ اہل کوفہ کا نبی ہے۔ تو تنزل اس نے کہا نا بھائی اہل کوفہ شیعہ کو کہتے ہیں، شیعہ اس کو نبی سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا اگر یہ نبی ہے تو میرے پاس ایک ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب یا نبی دے سکتا ہے یا نبی کا وصی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ کہتا جا پوچھ کیا، اگر تو نے آج اس آدمی کو لاجواب کر دیا تو جتنا انعام مانگے میں تجھے دوں گا۔ اب یہ نافع آیا، لوگ سوال کر رہے ہیں، امام جواب دے رہے ہیں۔ جب لوگ چلے گئے تو یہ ان سے یہ کہتا ہے یا محمد ابن علی، کہ اس نے بتایا تھا اس کا نام محمد، کہ یہ بتائیں، البتہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، وہ کہہ رہا ہے امام سے، انی عرفت التوراۃ والانجیل والفرقان وعرفت احکامہا، کہ مجھے قرآن بھی آتا ہے، مجھے تورات بھی آتی ہے، مجھے انجیل بھی آتی ہے، اور میں ان کے احکام بھی جانتا ہوں۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ کوئی جاہل آپ سے سوال کر رہا ہے، یعنی میں اتنا پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ کہتا کم بن سنت بین عیسیٰ و محمد، سوال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور رسول خدا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ امام نے کہا وہ بتاؤں جو حقیقت ہے یا وہ بتاؤں جو تو سمجھتا ہے؟ کہتا دونوں بتا۔ کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ 700 سال کا فاصلہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ کے درمیان 500 سال کا فاصلہ۔ کہتا اگر 500 سال کا فاصلہ عیسیٰ اور محمد کے درمیان ہے، ظاہر عیسیٰ آخری نبی تھے محمد سے پہلے، پھر اس کا مطلب ہے موسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ کے درمیان اور زیادہ فاصلہ، ابراہیم اور حضرت محمد مصطفیٰ کے درمیان اور زیادہ فاصلہ، نوح کے درمیان اور زیادہ فاصلہ، آدم کے درمیان زیادہ فاصلہ، ظاہر جتنے پیچھے نبی چلتے جائیں گے فاصلہ بڑھتا جائے گا۔ امام نے کہا اسی طرح کہ نوح اور حضرت کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ، آدم اور رسول خدا کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ۔ جب ہزاروں سال کا فاصلہ ہے پھر اللہ اپنے حبیب سے یہ کیسے کہہ رہا ہے فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، یعنی پھر اللہ کیسے اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ وہ رسول جو ہم نے پہلے بھیجے ان سے ایک سوال کر۔ بھائی جب انبیاء اتنے عرصہ پہلے گزر گئے تو رسول خدا ان سے کیسے سوال کریں؟ اب ظاہر ہے ہم جیسا کوئی ہوتا چکرا جاتا، بھائی یہ کیا ہو گیا، وہ تو آدم تو اتنے عرصہ پہلے گزر گئے، ابھی حضرت محمد مصطفیٰ کیسے سوال کریں؟ تو آگے بھی وہی تھا جو اپنا علم خدا سے لے کے آیا۔ جو ہی اس نے کہا نا
کہ کیسے سوال کریں گے؟ امام علیہ السلام نے فوراً آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کے مسجد اقصی کے طرف لے گئی۔ کیوں لے کے گئی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اس کو وہ اپنی آیات دکھائے۔ ومن آیاتہ ان حشر من الاولین والآخرین من النبیین والمرسلین، ان آیات میں سے ایک آیہ یہ تھی کہ اللہ نے اول سے لے کر آخر تک تمام نبیوں کو وہاں جمع کیا تھا۔ جمع کیا۔ وقال لجبرائیل، اس جملے پہ غور کیجئے گا، اذن شفعاً، اے جبرائیل تم نے اذان دینی ہے، تم نے اقامت کہنی ہے۔ اب حضرت جبرائیل نے اذان دی، وقال فی اذانہ حی علی خیر العمل، یہ پہلا حی علی خیر العمل کا جملہ جو وہاں بلند ہوا تھا اذان میں۔ تو جب حضرت جبرائیل نے اذان دی اور اس اذان میں یہ جملہ کہا تھا حی علی خیر العمل، اے انبیاء اچھے عمل کی طرف آ جاؤ، تو تمام انبیاء جمع ہوئے۔ پھر حضرت جبرائیل نے اقامت کہی، اقامت میں بھی یہی کہا حی علی خیر العمل۔ اس کے بعد رسول خدا نے جماعت کروائی، رسول خدا نماز پڑھا چکے، جبرائیل نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا اللہ یہ کہہ رہا ہے فاسأل من ارسلنا، اے میرے حبیب ان سے پوچھ اللہ نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا تھا۔ اس وقت رسول خدا نے تمام انبیاء سے پوچھا اللہ نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ تو انہوں نے سب نے یک زبان ہو کے کہا اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا تھا کہا کہ ہم توحید کی گواہی دیں، تیری رسالت اور ولایت کی بھی گواہی دیں۔ تو اس وقت یہ کہتا ہے واللہ انتم اوصیاء رسول اللہ، خدا کی قسم تم ہی رسول اللہ کے وصی ہو، وَأَسْمَاءَكُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، اور تمہارے ہی نام تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ اب حشام کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اے ابن رسول اللہ، خدا کی قسم اس ولایت اور حاکمیت کا حق وہ نہیں رکھتا بلکہ تو رکھتا ہے۔ یہ علم تھا امام کا جس نے اس سے منوا لیا کہ ولی کون ہو سکتا ہے، حاکم کون ہو سکتا ہے، امام کون ہو سکتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد علیہ۔ مادر حسنین کریمین زوجہ خیبر شکن یک بنت رسول اللہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر بلند سے بلند تر صلوات۔ یہاں ایک سوال ہے، یہ حی علی خیر العمل بعض اذانوں میں آتا ہے بعض میں نہیں آتا۔ کچھ اذانیں ایسی ہیں جس میں یہ جملہ بویا جاتا ہے۔ یہ جملہ بعض کیوں بولتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی اذانوں میں حی علی خیر العمل کہتے ہیں؟ یہ جو دفعہ جملہ اذان میں دہرایا گیا تھا، ایک دفعہ جب معراج پہ رسول خدا گئے اور جبرائیل نے اذان دی تو اس اذان میں حی علی خیر العمل کہا گیا، اور ایک اذان غدیر خم کے مقام پہ دی گئی جب رسول خدا نے بلال سے یہ کہا تھا کہ بلال اذان دو، تو اس وقت اذان دینے کے بعد اسی اذان کے درمیان حضرت بلال نے یہ کہا حی علی خیر العمل، اے حاجیو حج کر کے تم جا رہے ہو، اب اس عمل کی طرف پلٹو کہ جس پہ اس حج کی قبولیت کا دار و مدار ہے، کیونکہ حی علی خیر العمل ایک ایسی شے کی طرف اشارہ ہے جس پہ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ تو جب تمام حاجی جمع ہو گئے اس وقت رسول خدا نے کیا کہا کہ یہ بتا من اولاکم، کہ کون ہے جو تم میں سے تو اولا ہے، من ولیکم، تو تمام نے یہ کہا ہمارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے۔ جب سب نے یہ کہا ہمارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے تو اس وقت رسول خدا نے امیر المومنین کا بازو پکڑ کے یہ کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب جو پیروان ولایت تھے انہوں نے بار بار اذان میں یہ جملہ کہہ کے لوگوں کو یہ بتا دیا
کہ ہم جملہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ جملہ بولا جاتا ہے تو جب شب معراج رسول کی ولایت یاد آتی ہے، یا پھر غدیر خم پہ امیر المومنین کی ولایت یاد آتی ہے۔ جو پیروان ولایت ہیں اس لیے یہ جملہ بولتے ہیں، تاکہ ولایت کا درس بولنا نہ پڑے، کیونکہ یہی ولایت ہے جس پہ تمام امور اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ تو امام نے کیا جملہ بولا؟ اوتینا العلم، کہ ہمیں علم سے نوازا گیا، کیونکہ اس علم کی وجہ سے بہت سے لوگ راہ ہدایت پہ آ گئے۔ والحلم، دوسری چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ کیا ہے؟ حلم، بردباری۔ یعنی بہت سے لوگ آئمہ کی اسی صفت کی وجہ سے گمراہی کو چھوڑ کے ہدایت پہ آ گئے۔ امام حسن علیہ السلام کھڑے ہیں، ایک شامی کیا کہہ رہا ہے؟ امام حسن کو بھی گالیاں دے رہا ہے معاذ اللہ، امیر المومنین کو بھی گالیاں دے رہا ہے، لیکن امام کیا ہیں؟ خاموش کھڑے ہیں۔ اب جو اس کے منہ میں آتا تھا وہ بول گیا۔ جب وہ چپ کر گیا تو اس وقت امام حسن علیہ السلام نے کہا لگتا ہے ایسے جو اجنبی ہے، تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، ظاہر ہے تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، تجھے ایک جگہ کی بھی ضرورت ہوگی، تجھے کھانے کی بھی ضرورت ہوگی، تمہیں رہنے کے لیے بھی کوئی مکان چاہیے، تمہیں سواری لے بھی کوئی سواری چاہیے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا میں تجھے اپنا گھر دیتا ہوں، تو وہاں رہ سکتا ہے، میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں، میں تجھے سواری دیتا ہوں۔ جب اس نے یہ جملے کہے نا امام علیہ السلام نے، اور اس نے سنا کہ میں نے تو اس کو گالیاں دی تھی، مجھے تو اس سے نفرت تھی، لیکن یہ آگے کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، فوراً یہ کہتا ہے واللہ عالم حیث یجر رسالتہ، خدا ہی جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھ دیتا ہے۔ یعنی جو پہلے آیا تھا منکر رسالت تھا، یعنی امام کو اللہ کا نمائندہ نہیں سمجھتا رہا، لیکن امام کا علم دیکھ کے فوراً یہ کہنا چاہا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھتا ہے۔ تو یہ علم ہے کہ جس نے ایک گمراہ کو راہ راست پہ لے کے آیا۔ حضرت ابراہیم کو بھی حلیم کہا گیا۔ ایک روایت اور سن لے، ذہن میں آگے، شیعہ سنی سب نے یہ روایت لکھی، لیکن میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا، کیونکہ ترجمہ میں نے نہیں کرنا تھا، میں نے تو یہ بتانا تھا امام نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں، پورا شرح چاہیے اس پہ۔ شیعہ نے بھی روایت لکھا، سنیوں نے بھی روایت لکھا۔ اہل سنت کی کتاب ہے معجم الاوسط، محقق طبرانی کی، انہوں نے بھی یہ روایت لکھی ہے۔ شیعوں نے بھی مختلف کتابوں میں لکھی ہے کہ رسول خدا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عربی بدو رسول خدا کے سامنے آیا اور رسول خدا سے کہتا ہے کہ اگر میرے قبیلے والے مجھے جلد باز نہ کہتے تو میں یہیں آپ کو قتل کر دیتا، میں آپ کو یہیں قتل کر دیتا۔ یعنی اتنے سخت اس نے جملے کہے، اور کہتا ہے کہ جتنی نفرت مجھے آپ سے ہے دنیا میں کسی شے سے نہیں ہے۔ اب ایک نام نہاد پروانہ بھی وہاں بیٹھا تھا، اس کو جوش آیا کہ دعنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول بھی جانتے تھے اس کی بہادری کی حد کہاں تک، لیکن رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ اجازت نہیں ہے، یہ اجازت ہے۔ رسول خدا نے جواب ایک جملہ کہا، اما علمت ان الحلیم کاد یکون نبیا، کیا تو نہیں جانتا کہ جو حلیم ہوتا ہے وہی نبی بن سکتا ہے؟ یعنی جو بردبار ہوتا ہے اللہ کی نمائندگی کی وہی صلاحیت رکھتا ہے۔ رسول خدا نے بتا دیا کہ دیکھو اگر کوئی یہ کہے کہ میرے بعد یہ نبی ہوتا تو میں آج ہی تم کو بتا رہا ہوں اس میں نبوت کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ نبی تو وہی ہو سکتا ہے جو حلیم ہو، جو بات بات پہ بگڑ جائے وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو رسول خدا نے بتا دیا کہ یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، پھر اس کی طرف مخاطب کر کے کہتا ہے کیوں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ یہ دیکھو یہ ہے علم، یہ ہے بردباری، اس لیے کہ آپ ہمارے خداؤں کو اچھا نہیں سمجھتے، آپ نے اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، ایک نانیدہ خدا کا آپ نے دعویٰ کیا ہوا ہے، کہتا میں اس کا نبی ہوں۔ تو رسول خدا نے کہا
اس کو حدیث ضب کہتے ہیں کہ یہ جو تو نے آستین میں ضب چھپایا ہوا ہے، اگر یہ میری نبوت کی گواہی دے تو مان لے گا؟ ضب کہتے ہیں یہ سوس مار گوہ جس کو پنجابی کہتے ہیں، یہ شکار کر کے اس نے پکڑی تھی اور یہاں چھپا کے آیا تھا۔ پہلے تو یہ حیران ہوا کہ اس کو کیسے پتہ چلا، پھر اس نے آستین کو یوں الٹا اور وہ گوہ بھاگنے لگا۔ رسول خدا نے کہ یا ضب کف، اے ضب رک جا، وہ پلٹ کے واپس آیا۔ رسول خدا نے یہ کہا یا ضب من تعبدو، اے ضب تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ نے اس کو قوت گوئی عطا کی۔ اس نے کہا اعبد الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ، میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کا آسمانوں پہ عرش ہے، جس کا زمین پہ اقتدار ہے، جس نے سمندروں میں راستے بنائے ہیں، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب جہنم ہے، میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ پھر رسول خدا نے کہا میں کون ہوں؟ کہا انت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عبد الحاشم، انت رسول رب العالمین و امام المتقین، کہ تو کون ہے؟ تو محمد ہے، تو عبداللہ کا بیٹا ہے، وہ عبداللہ جو عبد المطلب کا بیٹا ہے، وہ عبد المطلب جو ہاشم کا بیٹا ہے، تو اس اللہ کا رسول ہے، تو آخری نبی ہے، تو خاتم الانبیاء ہے، تو امام المتقی ہے۔ وقد افلح من صدقک، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تیری تصدیق کی، اور یقیناً وہ گھاٹے میں رہا جس نے تیری تکذیب کی۔ وہ بدو تھا، وہ عرابی تھا، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ ایک جانور ہو کے اللہ کی گواہی دے رہا ہے، رسول کی نبوت کی بھی گواہی دے رہا ہے، میں انسان ہو کے کیسے انکار کر دوں؟ فوراً کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہ میں آج سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا علاوہ کوئی محبوب نہیں ہے، تو اس کا رسول ہے۔ اور اے رسول، جب میں آیا تھا مجھے سب سے زیادہ نفرت آپ سے تھی، لیکن اب جا رہا ہوں مجھے کائنات کا سب سے محبوب ترین انسان تو نظر آ رہا ہے۔ یہ رسول کا حلم تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اس نے ایک جملہ کہا یا محمد امنت بکا شعری و لحمی و بشری و علانیتی و داخلی۔ تھا دیہاتی، لیکن ایک معجزہ دیکھا اور اتنا کامل اور یقین مومن بن گیا کہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ میرے سر بھی آپ پہ ایمان رکھتا ہے، میرے بال بھی آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، میرا جسم بھی آپ پہ ایمان رکھتا ہے، میرا گوشت بھی آپ پہ ایمان رکھتا ہے، میرا خون بھی آپ پہ ایمان رکھتا ہے۔ یعنی گویا کہنا یہ چاہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک میں مکمل طور پہ آپ پہ یقین رکھتا ہوں، اور میں اس نبوت کی گواہی محفلوں میں بھی دوں گا، تنہائی میں بھی دوں گا۔ میں کہوں گا کتنا یہ صاحب عقل تھا، صرف ایک معجزہ دیکھا اتنا صاحب ایمان ہو گیا کہ کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک میں مومن ہو گیا۔ کتنے وہ بدبخت لوگ تھے جو رسول خدا کے ساتھ سینکڑوں سال سینکڑوں معجزے دیکھے، اتنا عرصہ رسول خدا کے ساتھ رہے، پھر بھی کہتے رہے جتنا آج شک پڑا ہے پہلے کبھی نہیں پڑا۔ یعنی معجزہ دیکھا، یہ علم تھا رسول خدا کا جس کے ایک گمراہ کو راہ راست پہ لگا دیا۔ اسی لیے امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میں علم عطا کیا ہے، اللہ نے میں علم عطا کیا ہے۔ بس آخری جملہ سن لے، ان میں سے ایک جملہ یہ تھا المحبت فی قلوب المومنین۔ یہ بھی اللہ کی عطا ہے کہ اس نے ہمارے لیے مومنین کے دلوں میں محبت رکھ دی۔ اور یہ محبت فائدہ بھی دیتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک دوست تھا، بلخ کا رہنے والا، صلی اللہ علیہ محمد۔ وہ ہر سال جب حج پہ آتا تھا نا تو امام کے لیے تحفے تحائف بھی لے کے آتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی بیوی نے پوچھ لیا یہ کس کے لیے لے کے جاتے؟ کہا میرا ایک دوست ہے اس کے لیے لے کے جاتا۔ کہ کبھی تیرے دوست نے بھی کچھ دیا ہے؟ تو جو ہر سال لے کے جاتا ہے اس نے بھی کبھی کچھ دیا ہے؟ تو یہ آگے سے کہتا ہے جمیع ما تحت ایدی الناس، کہ جو بھی لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ سب کا مالک ہے۔ یعنی یہ دنیا میں جتنی بھی دولت ہے سب کا مالک وہی ہے۔ هو خلیفۃ اللہ فی الارض،
وہ زمین پہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ حجت خدا ہے، وہ رسول کا بیٹا ہے، ہمارا امام ہے۔ اور ایسی بات نہ کر، وہ سن لے گا۔ یہ بلخ میں بیٹھ کے اس کی بیوی کہہ رہی ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس کو صحیح پہچان ہوتی ہے اس کو پتہ ہے اس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ سن لے گا۔ تو یہ حسب معمول آیا۔ جب امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ آج ہم ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ کہ تو مولا ٹھیک ہے۔ اب امام علیہ السلام نے اس کا ہاتھ دھلانے کے لیے، اس نے کہا مولا نہیں، میں آپ کے ہاتھ دھلاتا ہوں۔ کہ میزبان میں ہوں، تو مہمان ہے، میزبان کا حق بنتا ہاتھ دھلائے؟ کہ نہیں مولا، چونکہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں۔ تو امام نے کہا پھر آج اس محبت کا اثر بھی دیکھنا۔ تو جب امام علیہ السلام کے اس نے ہاتھ دھلائے نا تو قطرے زمین اس تشت میں گرے۔ امام نے پوچھا کیا نیچے؟ کہتا پانی۔ کا غور سے دیکھ۔ جب وہ غور سے دیکھتا ہے کہ زمرد سبز۔ امام نے پھر کہا اب دیکھو کیا ہے؟ کہ یاقوت احمر، یہ تو سرخ یاقوت ہے، یہ تو سبز زمرد ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا یہ اٹھا لے اور اپنی بیوی کو جا کے دینا اور اس سے کہنا ہم کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں۔ کہتے مولا وہ تو نادان ہے، معاف کر دیے گا، چونکہ وہ امام کو نہیں مانتی تھی، بنی امیہ سے اس کا تعلق۔ خیر اس نے اٹھا لیے، یہ واپس لے کے گیا، بیوی سے کہتا ہے کہ میں نہیں کہتا تو وہ سن لے گا، یہ دیکھ اس نے تیرے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ کہتی ہے اگلے سال مجھے بھی ساتھ لے کے جانا، میں بھی تو دیکھوں کہ کیسا ہے تیرا امام۔ تو یہ آئی امام علیہ اس کے ساتھ حج انہوں نے کیا۔ جب واپس مدینے کی طرف آنے لگے تو رستے میں فوت ہو گئی۔ اب یہ امام اس کو خیمے میں چھوڑ کے امام کے پاس آتا ہے۔ خیر امام سے اپنی محبت کا اظہار کیا، پھر کہتا مولا وہ بھی آئی تھی لیکن اس کو موت آ گئی ہے، خیمے میں چھوڑ کے آیا۔ تو امام علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی وہاں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد امام نے دعا مانگی اور جا کے دیکھ، کہتا جا تیری بیوی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ جب یہ واپس کیا تو دیکھا کہ بیوی زندہ ہے، وہ بیٹھی ہے۔ یہ اس سے پوچھتا ہے تو تب مر گئی تھی؟ کہتے ہاں، جب اسرائیل میری روح قبض کر کے لے جا رہا تھا پیچھے سے ایک نوجوان آیا، اس نے اس اسرائیل کو کہا رک جا۔ اسرائیل رک گیا اور اس نے کہا لبیک یا زین العابدین، یا حجت خدا۔ جب اس نے کہا نا یا حجت خدا، تو امام نے کہا میں حجت خدا ہوتے ہوئے تجھے حکم دے رہا ہوں اس کی روح واپس کر دے۔ کہتا اس جوان کا کہنا تھا اسرائیل نے میری روح واپس کر دی۔ یہ کہتا آج تجھے اپنے امام سے ملا کے آؤں۔ جب یہ آئی اور امام کو دیکھا، کہتی ہے واللہ ھذا، خدا کی قسم یہ تو وہی جوان ہے جس نے میری روح واپس کروا دی تھی۔ تو اس وقت وہ کہتا ہے یہی تو ہمارا امام ہے جس کے لیے میں تحفے لے کے آتی تھی۔ کہتی آج سے میں گواہی دیتی ہوں میں بھی اسی کی امامت کی قائل ہوں۔ یہ ہوتا ہے ان سے محبت کا اظہار۔ یہ محبت جو کرتے ہیں نا، یہ نہ سمجھے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ امام باقر علیہ السلام یہ روایت کرتے ہیں کہ میرے بابا امام زین العابدین علیہ السلام اور میں مسجد نبی میں کھڑے تھے، میرے بابا کا چاہنے والا ساتھ کھڑا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو زیادہ فری ہو جاتے ہیں، ظاہر اچھا آدمی ہوگا، نیک ہوگا، تو اس لیے امام سے زیادہ کلوز تھا۔ تو امام سے باتیں کرتے کرتے کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو آپ سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ بغض رکھتے ہیں کچھ، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے بھی ہیں جو شکل و صورت میں بھی ہم سے اچھے لگتے ہیں، جو مال و دولت میں بھی ہم سے زیادہ ہیں۔ این فضلنا، اب وہ اصل بات کی طرف آیا، بھئی ہم محبت کرتے ہیں، وہ بغض رکھتے ہیں، دولت ان کے پاس زیادہ ہے، ہمارے پاس دولت کم ہے، کچھ لوگ ہم سے زیادہ حسین ہیں، پھر آپ سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ امام سے کہہ رہا ہے این فضلنا، کیا فائدہ ہوا آپ سے محبت کرنے کا؟ تو ہم نے کہا اترا فضلہ کا، کیا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس محبت کا فائدہ کیا ہے؟ کہتا ہاں مولا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ جب اس نے امام نے ہاتھ پھیرا تو کیا کہتا ہے کہ فیہا الا قردن و زبن
و خنزیرن و کلبن، وہ کہتا مولا یہ کیا ہو گیا کہ یہ جو سامنے میرے بیٹھے ہیں ان میں سے کچھ مجھے ریچھ نظر آ رہے ہیں، کچھ مجھے سور نظر آ رہے ہیں، کچھ مجھے کتے نظر آ رہے ہیں، کچھ سب نظر آ رہے ہیں، یہ کیا ہوا؟ تو امام علیہ السلام نے کہا جو ہم سے بغض رکھتا ہے وہ شکل تو انسانی رکھتا ہے لیکن حقیقتاً یا کتے کی مثل ہے یا خنزیر کی مثل ہے یا ذب کی مثل ہے یا ریچھ کی مثل ہے، لیکن جو ہم سے محبت رکھتے ہیں وہ انسانی شکل میں ظاہراً بھی انسان ہے، باطن بھی انسان ہے۔ پہلے جب میں سورہ تکویر پڑھتا تھا اور اس آیت میں پہنچتا تھا وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ کہ اس دن جانوروں کو اٹھایا جائے گا، جن حساب کے لیے جانوروں کو اٹھایا جائے گا، کتے سے کون سا حساب لیا جائے گا، خنزیر سے کون سا حساب لیا جائے گا، ریچھ سے کون سا حساب لیا جائے گا؟ بھائی حساب تو انسانوں سے لیا جا رہا ہے، پھر آیت کیوں کہہ رہی ہے کہ ہم جانوروں کو اٹھائیں گے اور ان سے حساب لیں گے؟ اب مجھے سمجھ میں آیا وہ کون سے جانور ہیں کہ جن سے حساب لیا جائے گا۔ بس جو آل محمد سے بغض رکھتے ہیں وہ دیکھنے میں تو انسان ہیں لیکن حقیقتاً وہ خنزیر ہیں، کتے ہیں، قیامت کے دن ہی شکلوں میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہے محبت کا فائدہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ اوتینا العلم والحلم، وہ خدا نے ہمیں علم عطا کیا ہے، خدا نے ہمیں حلم عطا کیا ہے۔ یہ ایسی شخصیات تھیں جو اللہ کے نمائندے تھے، جو مظہر الہی تھے، جن کی دشمنی خدا کی دشمنی، جن کے ساتھ دوستی خدا کے ساتھ دوستی، لیکن مسلمانوں نے کیسی دوستی نبھائی؟ یعنی قرآن میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے جد نے ہماری محبت مانگی تھی، اس کے باوجود ہم پہ اتنا ظلم کیا گیا کہ اگر وہ کہتے ہیں نا ظلم کرو تو شاید اتنا ظلم نہ ہو سکے۔ امام علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا جہاد تھا۔ ایک جہاد ہوتا ہے جان کا، ایک جہاد ہوتا ہے غیرت کا، اور غیرت کا جہاد سب سے مشکل ہے۔ اور امام علیہ السلام کو یہی چیز خون کے آنسو رلاتی۔ زیادہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا کوفہ کے بازار میں، جناب بی بی زینب سے یہ روایت ہے، بی بی کہتے ہیں کہ سکینہ اور میں ایک ہی اونٹ پہ سوار تھی۔ سکینہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا پھر بند کر دیا۔ میں نے پوچھا بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا اماں جب بھی کوئی بات کرتی ہو یا تازیانہ لگتا ہے یا تماچا۔ نہیں بیٹی بول کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہتی اماں مجھے بڑی پیاس لگی ہے، بڑی پیاسی ہوں۔ ازادر چھت پہ ایک خاتون کھڑی تھی، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بیٹی تھی۔ اپنی بیٹی سے کہتی ہے یہ چھوٹی قیدن مجھے پیاسی لگتی ہے، جا اس کے لیے پانی لے جا، جب یہ پانی پی لے تو اس سے کہنا دو دعائیں مانگے، ایک دعا اپنے لیے منگوانا، ایک دعا میرے لیے منگوانا۔ اپنے لیے یہ دعا منگوانا کہ جس طرح یہ یتیم ہوئی ہے خدا تجھے یتیم نہ کرے، اور میرے لیے یہ دعا منگوانا کہ میں مدینہ جاؤں اپنی مرشد زادی کی زیارت کر کے آؤں۔ ازادارو یہ بچی پانی لے کے آئی اور اس نے بی بی سے یہی کہا۔ بی بی زینب نے کہا ہم پہلے دعا مانگیں گے پھر پانی پیئیں گے۔ کہا کون سی دعا منگوانی ہے؟ کہا ایک دعا میرے لیے مانگے کہ جس طرح یہ یتیم ہوئے خدا مجھے یتیم نہ کرے۔ بس آزادر و حضرت سکینہ نے اپنے بدے ہوئے ہاتھوں کو بلند کیا، کہ پروردگارہ تجھے واسطہ بابا کی غربت کا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہماری اسیری کا، پروردگارہ واسطہ ہماری بے بسی کا، پروردگارہ واسطہ تجھے میری یتیمی کا، جس طرح میں یتیم ہوئی ہوں یہ بچی یتیم نہ ہو۔ کہ بیٹی دوسری دعا کیا ہے؟ کہ دوسری دعا میری اماں کی ہے۔ کہ کون سی دعا ہے؟ کہ اماں نے یہ دعا کہی ہے دعا کرو میں مدینہ جاؤں اپنی مرشد زادی کی زیارت کر کے۔ کہ تیری اماں کی مرشد زادی کون ہے؟ بچی نے وہیں سے آواز دی اماں یہ بڑی قیدن کہتی ہے تیری مرشد زادی کون ہے؟ تو خاتون تڑپ گئی کہ بیٹی واپس آ جا، مجھے دعا نہیں منگوانی، میری مرشد زادی کوئی عام خاتون نہیں ہے، وہ رسول زادی ہے، وہ علی کی بیٹی ہے،
اس کا نام کیسے میں بازاروں میں لوں؟ جب یہ سننا تھا بی بی زینب نے کہا ام حبیبہ نیچے آ جا، میں ہی تیری مرشد زادی ہوں، میں ہی علی کی بیٹی ہوں، میں ہی زینب ہوں۔ بس زیادہ رو، تھوڑی سی زحمت آپ کو۔ مدینی ہے، منذر میں مدینی یہ کہتے ہیں میں نے امام سجاد سے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہ پہنچی؟ تو مولا نے کہا شام، اور مولا نے وہاں اپنی 7 تکالیف بیان کی تھی۔ سنو گے آزاد، اور اس منظر کو ذہن میں رکھو جو امام کہنا چاہ رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں پہلی تکلیف مجھے یہ پہنچی جب ہم بازار شام میں جا رہے تھے، ہمارے ساتھ مستورات بھی تھی، لیکن یہ شقی کچھ ادھر سے چلتے تھے، کچھ ادھر سے چلتے تھے، کسی کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوتی تھی، کسی کے ہاتھ میں نیزے ہوتے تھے، یہ تھوڑی دیر بعد ہمیں نیزے مارتے تھے۔ یا زیادہ رو، یہ غیرت مند انسان کے لیے یہ بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے، خود تو وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کی ناموس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے تو اس کے لیے برداشت نہیں ہوتا۔ تو امام بھی کہہ رہے ہیں وہ منظر مجھے بڑا سخت لگتا ہے جب یہ نیزے ہمارے مستورات کو لگا۔ کہ مولا دوسری مصیبت کیا ہے؟ کہتے انہوں نے ہمارے شہداء کے سر اٹھائے ہوئے تھے۔ اب جملہ سنو گے امام کا کہ انہوں نے عباس کا سر اور حسین کا سر ہے تھوڑی دیر بعد آ کے زینب کے سامنے کرتے تھے، جناب ام کلثوم کے سامنے عباس کا سر دکھایا جاتا تھا، قاسم کا سر قاسم کی ماں کو دکھایا جاتا تھا، اکبر کا سر اکبر کی ماں کو دکھایا جاتا تھا۔ پھر سنو کہ مولا نے کیا کہا کہ یہ سر دکھاتے تھے، پھر کبھی زمین پہ پھینک دیتے تھے، اوپر سے گھوڑوں کو گزارتے تھے۔ جب بھی یہ منظر میں دیکھتا ہوں میرے آنسو بڑھ جاتے ہیں۔ آزاد اور تیسری مصیبت کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں میں 7 مصیبتیں نہیں پڑھوں گا، ٹائم گزر گیا، 2 منٹ میرے باقی رہ گئے۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ مصیبت کیا تھی؟ یہ ہمیں پوچھو گلیوں میں گزارتے تھے جس طرح غلاموں کو گزارا جاتا ہے۔ پھر ایک دن ہمیں اس جگہ پہ لے کے گئے جہاں غلاموں کو بیچا جاتا ہے۔ ازادارو تم نے سمجھ لیا حسین کا بیٹا علی کی بیٹی کہاں کھڑی ہے؟ جہاں غلاموں کی منڈی لگتی ہے۔ امام کہتے یہ تو خدا کا کرم تھا، کسی نے ہمیں نہیں خریدا۔ بس آخری مصیبت سن لے، امام علیہ السلام کہتے ہیں جس زندان میں رکھا گیا وہاں بڑی سخت گرمی لگتی تھی۔ ایک دن میرا دل بڑا گھبرایا، میں نے داروغہ سے کہا تھوڑی سی دیر اجازت دیتا ہے میں دروازے پہ بیٹھ جاؤں، مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا آ جا۔ اس نے مولا کی حالت دیکھی، اس نے اجازت دے دی۔ امام نے اپنے توقع کو سنبھالا، زنجیروں کو سنبھالا، آ کے زندان کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ عزادارو خدا کسی اس وقت میں کوئی جاننے والے سے ملاقات نہ ہو۔ جب امام آ کے بیٹھے تو ایک شخص ہے جس کی نگاہ امام پہ پڑ رہی ہے اور دل میں کہہ رہا ہے شکل تو نبوت کے گھرانے کی لگتی ہے۔ پھر کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کا بیٹا ہو اور قیدی بنا ہو؟ یہ امام کو مسلسل دیکھ رہا ہے اور ایسا امام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امام جب اس کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو امام نے سر جھکانا شروع کر دیا۔ عزادارو امام جانتے تھے یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے مدینہ میں میری خدمت کی تھی۔ اب وہ بندہ قریب آ رہا ہے، جیسے جیسے قریب آتا امام کا سر جھکتا جا رہا ہے۔ قریب آ کے کہتا ایو الاسیر، اے قیدی تو کون ہے اور تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہتا قیدی تو کون ہے؟ جب سے تجھے میں نے دیکھا ہے میرا دل تڑپ رہا ہے، مجھ پر لرزت آ رہی ہے۔ قیدی تو کون ہے؟ اب امام نے اپنا نام نہیں بتایا کہ بس اتنا سمجھ لے یزید ابن معاویہ کا قیدی ہوں۔ جب یہ امام کی آواز سنتا ہے تو ایک دفعہ لرز جاتا ہے۔ قیدی ذرا سر اٹھا، تیرے لہجے میں مجھے مولا سجاد کا لہجہ نظر آتا ہے، ذرا سر تو اٹھا۔ بس مولا نے دیکھا کہا میں تیرا مولا ہوں۔ کہتا مولا عباس کہاں گئے؟ حسین کہاں گئے؟
کرو، جب بھی کوئی مصیبت میں اپنا ملتا ہے دکھ یاد آ جاتے ہیں۔ امام کو بھی دکھ یاد آ گئے، امام حسین کا گرنا یاد آ گیا، عباس کے بازو یاد آ گئے، امام کا گریہ بڑھا، اندر سے بی بی زینب کا گریہ بڑھا، بیٹا پھر کیا ظلم ہو گیا، کب اماں ظلم نہیں ہوا، ایک جاننے والا مل گیا تھا، بس دکھ یاد آ گئے۔ کہا بیٹا اگر چاہنے والا ہے تو اس سے کہو علی کی بیٹی تجھے سلام کہتی ہے، اس نے سر کو پیٹا۔ اہل بیت پہ یہ وقت آ گیا کہ اس کی مستورات غلاموں کو سلام کہتی ہے۔